اگر پورا مہینہ روزے رکھنے کے باوجود تقوی کا نور حاصل نہیں ہوتا، دل کو اور باطن کو روشنی نہیں ملتی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا روزہ نہیں بلکہ اپنی مرضی کا روزہ رکھا۔ ہم نے صرف اپنی خواہشات کے مطابق بھوک کاٹی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا، جو ایسے امور کو نہیں چھوڑتا جس سے منع کیا گیا ہو تو پھر اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ جب یہ احساس آپ کے ساتھ جڑا ہو کہ میں روزے سے ہوں تو آپ بعض کام چھوڑ دیتے ہیں، کہیں میرے روزے کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پیتے، ہم کوئی اور چیز نہیں لیتے کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا کھانے اور پینے سے ہی روزے کو نقصان پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں، نقصان پہنچانے والی اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ اگر غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، گالی گلوچ ہے، حتیٰ کہ فضول باتیں بھی روزے کو نقصان پہنچاتی، یہ روزے کا نور ختم کر دیتی ہیں۔ تو پھر بندہ محض بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں کہ ہمارا ذہن طے کر لیتا ہے کہ ان سے دور رہنا ہے، پھر ان سے دور رہنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم مردار ہے، خنزیر ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم بچتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی محنت بھی نہیں کرنا پڑتی۔ ہم اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ گناہ ہے اور ہمارے رب نے اس سے منع کیا ہے، بس ہم ان سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ یہ احساس کہ میں مسلمان ہوں، محض اسی احساس کی وجہ سے بندہ وہ حرام چیزیں استعمال نہیں کرتا۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب ہم دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی اندر ہیرا پھیری کر جاتے ہیں۔ تو ان ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے، لیکن روزہ بھی اگر اپنی خواہش کا رکھا تو پھر کیا رکھا؟